بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص کامل مرشد پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی یہ وضاحت کریں گے کہ کامل مرشد کی پہچان کیا ہے، کامل مرشد کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اور ایک عام آدمی کیسے معلوم کر سکتا ہے کہ یہ کامل مرشد ہے اور یہ ناقص ہے۔ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بآسانی اور بے فکر ہو کر کامل مرشد کی پہچان کر لیں گے اور کبھی آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا۔ لہذا جو لوگ کامل مرشد کی تلاش میں ہیں وہ یہ ویڈیو توجہ اور دھیان سے مکمل دیکھیں، اور جو لوگ پہلے سے کسی مرشد کی غلامی میں ہیں وہ بھی یہ ویڈیو دیکھیں، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو سکے کہ جہاں ہم نے بیعت کی ہے وہ کامل ہے یا ناقص۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو۔ دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا حکم ہوا ہے۔ اول تقوی اختیار کرنا، دوم اللہ کی پہچان کے لیے وسیلہ پکڑنا۔ دیکھیں، تقوی کے لغوی معنی تو پرہیزگاری اور پارسائی کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں قلب کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا نام تقوی ہے، اور جس انسان کا قلب جتنا زیادہ قرب الہی میں ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ متقی یا صاحب تقوی ہوگا، اور یہی تقوی انسان کی باطنی کیفیت کا بھی نام ہے، اور اس کی انتہا دیدار الہی ہے، اور اس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقوی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اب جو آیت کے دوسرے حصے میں وسیلہ آیا ہے، دیکھیں، وسیلہ کا لغوی معنی صحیح راستہ اور ذریعہ ہے، یعنی ایسا ذریعہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے اور اس حد تک معاون اور مددگار ہو کہ حاجت مند کی حاجت باقی نہ رہے، اور اس وسیلہ کی بدولت وہ مقصود زندگی حاصل کر کے مطمئن ہو جائے۔ شرعی اصطلاح میں وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کو وسیلہ بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو، جس نے راہ سلوک طے کیا ہو اور اس راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہو۔ تصوف میں وسیلہ سے مراد مرشد، ہادی، شیخ یا پیر ہے جو خود شناسائے راہ ہو اور راہ فقر کی منزلیں طے کرتا ہوا حریم قدس تک پہنچ چکا ہو، اور اب اس قابل ہو کہ امت کے ناقص و خام عوام کی رہنمائی کر کے اپنی روحانی قیادت میں انہیں شیطانی وسواس، خطرات اور نفس کی تباہ کاریوں اور رکاوٹوں سے بچا کر اللہ کے قرب میں لے جا سکے۔ لہذا اس صورت میں مذکورہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اے لوگوں، کسی ہادی کامل مرشد کی تلاش کرو تاکہ رب تک پہنچ سکو۔ مگر یاد رہے، بعض لوگ لفظ وسیلہ سے مراد ایمان لیتے ہیں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہی ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، اس لیے یہاں ایمان تلاش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا یہ رائے کہ وسیلہ سے مراد ایمان ہے یہ درست نہیں ہے، اور کچھ لوگ وسیلہ سے مراد عمل صالحہ بھی لیتے ہیں، لیکن اس رائے کے خلاف یہ دلیل ہی کافی ہے کہ آیت کریمہ میں وسیلہ ڈھونڈنے یا تلاش کرنے کا حکم ملا ہے۔ اعمال چونکہ غیر مرئی جو نظر نہ آتے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں تو ڈھونڈا نہیں جا سکتا، لہذا وسیلہ سے مراد
مرشد کامل ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ مرشد کامل کی تلاش میں سستی نہ کرو، بلکہ اس کو تلاش کرو تاکہ وہ تمہیں اپنی نگاہ کیمیا، نورانی صحبت اور قرب اور روحانی اثرات و فیوزات سے منزل مقصود تک پہنچا دے، اور تمہارا تزکیہ نفس اس طرح کر دے کہ تمہارے سارے اعمال پاکیزہ ہو کر بارگاہ الہی میں قبولیت کے لائق ہو جائیں۔ بقول شاعر، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور کچھ احادیث مبارکہ میں بھی مرشد کے متعلق حکم آیا ہے، الرفیق ثم الطریق، پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ چلو۔ لا دین لمن لا شیخ لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں جس کا شیخ نہیں۔ من لا شیخ یتخذہ الشیطان، جس کا مرشد نہیں شیطان اس سے گھیر لیتا ہے۔ دیکھیں سامعین، مرشد کی بیعت کا تعلق سنت خدا سے ہے، جن کا تارک منکرین اسلام میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ بیعت ان سنتوں میں شامل ہے جو دین کے احکام سے وابستہ ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی بڑے واضح الفاظ اور حکمت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جس نے پورا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لہذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرشد کامل کی پہچان کر کے بیعت ہر ایک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ مرشد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، مرشد کے علاوہ کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اب طالب مرشد کی پہچان کیسے کرے، کیسے وہ معلوم کرے کہ یہ مرشد اللہ تک پہنچانے والا ہے؟ دیکھیں، یہ مرحلہ طالب کے لیے اہم بھی ہے اور حساس بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان آسان ہے، لیکن ولی مرشد کامل کی پہچان بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال و جمال کی وجہ سے معروف ہے، لیکن ولی اللہ ایک مخلوق ہے، اور مخلوق کو مخلوق کی پہچان مشکل ہوتی ہے۔ دیکھیں، عصر حاضر میں اکثریت مرشد کے نام پر راہزن ہیں، شعبدہ باز ہیں، اور ان کا مقصد لوگوں کو شیطان کا دوست بنانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثلا کئی پیر یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو تمہیں مدینہ نظر آئے گا، تمہیں خدا نظر آئے گا، تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے، تم فلاں مقام تک پہنچ جاؤ گے، مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے پیر ہیں۔ اگر کوئی مرید یہ کہہ دے کہ پیر صاحب مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو فقط وہ یہ کہہ کے ٹال دیتا ہے کہ تمہارا وضو ٹھیک نہیں تھا یا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسی شعبدہ بازی کی پیری کے متعلق حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے کہ میں پیر ہوں تو جان لو کہ وہ پیر نہیں ہے، وہ مکھی ہے جو ہوا میں اڑ رہی ہے، اور وہ راہزن ہے۔ اور اگر ایک آدمی سمندر کی سطح پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیر ہوں، تو جان لو کہ وہ پیر نہیں، وہ تنکا ہے جو پانی کی سطح پر قائم ہے۔ اور اگر ایک آدمی آگ کھا رہا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیر ہوں، تو وہ مٹی کا بنا ہوا تندور ہے جو اپنے پیٹ میں آگ کو لیے ہوئے پھر رہا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں۔ خدا را کامل مرشد کی کسوٹی یہ کرامات نہیں ہے، ان شعبدہ بازوں کو مرشد کامل نہ سمجھیں۔ حضرت سخی سلطان باہو اپنے پنجابی کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، نئی فقیری جھلیاں مارن ستے لوگ جگاون ہو، نئی فقیری واندی ندی سکیاں پار لگامن ہو، نئی فقیری وچ دریا دے مسلح پار ٹھہرامن ہو، نام فقیر انہاں دا یا حضرت باہو،
جڑ دل وچ یار ٹکاون ہو۔ دیکھے سامعین، کامل مرشد کی پہچان کرنے کے 5 طریقے ہیں، 5 شرائط ہیں۔ کامل مرشد کی پہچان کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو ایک خاص قسم کا نور آپ کے قلب میں داخل ہونے لگے گا، جو بظاہر آپ کو محسوس بھی ہوگا، جس سے آپ کا اندر باہر نور سے معطر ہو جائے گا، اور اس لمحے آپ کو قلب میں وہ سکون نصیب ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، اور اس دوران آپ کو دنیا سے نفرت محسوس ہونے لگے گی، یعنی آپ کو ہر طرف تبدیلی ہی تبدیلی نظر آنے لگے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہو، مثال کے طور پر آپ کی وہی حالت ہو جو عموماً پہلے تھی، تو پھر اس کی بیعت نہ کریں، کیونکہ اس کے اندر وہ ذات حق موجود نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عطر کی دکان پر بیٹھیں اور آپ کو خوشبو نہ آئے؟ سامعین محترم، کامل مرشد کی پہچان کی دوسری نشانی اور شرط یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس جائیں تو وہ اپنی نگاہ سے آپ کا قلب زندہ کر دے اور زندہ نفس کو مار دے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو آپ کو دنیا کی ہر چیز فوراً غلیظ اور کمتر دکھائی دینے لگے گی، اور آپ خود کو عالم لاہوت میں بیٹھا محسوس کریں گے۔ اور اگر مرشد مل جانے سے، اس کی نگاہ کرنے سے بھی قلب کی حالت نہ بدلے اور اس سے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہ پڑے، نہ ہی راہ حق کی طلب پوری ہو، اور نہ ہی ایسے مرشد کے پاس ہدایت دینے کی طاقت ہو، تو خدا را ایسے ناقص مرشد کو تسلیم نہ کریں بلکہ اس سے بچیں۔ سامعین محترم، کامل مرشد کی پہچان کی تیسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کے پاس پہنچیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، تو فوراً ہی وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دے، اور وہاں پر یہ کامل مرشد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں موجود ہو۔ آپ یہ اندر کی آنکھ سے اس کو دیکھیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مرشد ایک نظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ پہنچائے تو اس مرشد کو بوری میں بند کر کے دریا میں بہا دو، کیونکہ وہ ناقص ہے۔ سامعین محترم، کامل مرشد کی پہچان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ طالب کو بیعت کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑے تو طالب اسی لمحے موت قبل ان تموت کے مقام پر پہنچ جائے۔ سامعین محترم، کامل مرشد کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ جب اس کی بیعت میں آپ آئیں تو کلو جو زمین و آسمان اور تمام ظاہری اور باطنی علوم آپ پر منکشف ہو جائیں، اور ہر چیز آپ کو عین بعین دکھائی دینے لگے۔ لہذا اگر ان بتائی گئی نشانیوں پر کوئی مرشد پورا نہیں اترتا تو برائے مہربانی اس سے بچیں اور کامل تک پہنچنے کی تلاش کریں، اور جو پہلے سے کسی ناقص مرشد کی بیعت میں ہے تو وہ بھی ناقص کو چھوڑ کر کامل تک پہنچے، جو ان تمام مقامات کی اس کو سیر کروائے، کیونکہ ناقص مرشد کی بیعت کرنا حرام ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر ملیاں جے پیڑ نہ جاوے اس نو پیر کی دھرنا ہو، مرشد ملیاں ارشاد نہ ہووے او مرشد کی کرنا ہو، جس ہادی کل ہدایت نہیں او ہادی کی وت پھڑنا ہو، جے سر دتیاں حق حاصل ہووے باہو اس موت کلوں کی ڈرنا ہو۔ یعنی اگر کسی مرشد کے دست بیعت ہونے کے بعد بھی طالب صادق کو اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب نہ ہو اور اسے ہجر کا درد تڑپاتا رہے تو ایسے ناقص مرشد کو مرشد تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دینا چاہیے۔ جس مرشد سے دل کو رشد اور ہدایت حاصل نہ ہو، من کو سکون نہ ملے، تو ایسے مرشد کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس ہادی یعنی مرشد سے ہدایت اور صراط مستقیم حاصل نہ ہو، اس کی بیعت اور پیروی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کامل مرشد ہو تو اس کی بیعت اور غلامی ہر صورت میں کرنی چاہیے، چاہے اس کے بدلے سر بھی تن سے جدا کیوں نہ ہو جائے۔
آخر میں دعا ہے کہ جو لوگ کامل مرشد کی تلاش میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کامل مرشد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔